اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تے سحری والی نعمت کہ سحری کر کے روزہ رکھو، سحری کھاؤ، یہ ایسی فضیلت ہے اور اس کی اتنی برکت ہے اور مسلمانوں تے اتنا احسان ہے کہ پہلیاں امتاں یہودی عیسائی لوگ وہ روزہ رکھتے ہوں، افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے، افطاری کر لیے، عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے تو روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، افطاری بند ہو گئی، اگلا روزہ جڑا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ تے احسان فرمایا کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتی کہ تسی کھا پی سکتے ہو فجر تک، فجر دی اذان تک، صبح صادق تک تسی کھا سکتے ہو۔ تہاڈا افطاری دا ٹائم اتنا لمبا ہے، افطاری کر لیے، مغرب دی اذان آئی ہے تو ہن جنہ مرضی کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، کتنے ٹائم تک؟ فجر دی اذان تک۔ پہلیاں امتاں تے دشواری مشکل احکامات سن کہ انہاں دا افطاری دا ٹائم ختم ہو جاندا عشاء دی اذان تے۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے احسان ہی فرمایا ہے تے اس احسان تے عمل بھی کرنا چاہیے۔ بغیر سحری تو جڑا روزہ رکھے وہ یہود و نصارہ دی مثل ہو جاندہ ہے، وہ ایہو جا کام کردے نے تے اللہ تعالیٰ تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سانو منع فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ دی آیت نمبر ہے 187 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اتھوں تک کہ سیاہ ڈورا جڑا ہے وہ ختم ہو جائے، سفید ڈورا نکل آئے۔ اس تو مراد یعنی فجر دے ٹائم تک، صبح صادق تک تسی کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، من الفجری، فجر تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تے پھر اس نو جڑا تسی روزے نو نبھاؤ رات تک یعنی مغرب تک۔ یہ آیت مبارکہ نازل اس وقت ہوئی جس وقت صحابہ کرام دے کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال ویکھے کہ آپ دشواری دے اندر نے، صحابہ کرام مشکل دے اندر نے، تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں تانوں ویکھ رہا ہاں کہ کچھ لوگ جڑے نے کنتم تختانون انفسکم، خیانت کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا میں تھوڑے تے احسان کر دیتا ہے، آسانی تانوں دے دیتی ہے، تے سانو اس آسانی نو اپناونا چاہیے ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آسانی دی فضیلت بیان کردے آیا، فرمایا بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، مسلم وچ بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإنا فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری تو بغیر روزہ نہ رکھیا کرو، اس دے اندر برکت ہے، سحری با برکت کھانا ہے اور برکت والا وقت بھی ہے۔ جب بندہ پڑھ لے اس ٹائم اٹھ کے قرآن پاک کچھ پڑھ لے یا سحری دے، فرمایا سحری جڑی ہے اس دے اندر بڑی برکت ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ نے فرمایا ہے دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں آواز ماری، بلایا، الی السحور فی رمضان، رمضان المبارک دا مہینہ تے سحری دا ٹائم آ، تے مینوں آواز ماری، فرمایا آ جاؤ نال ساڈے، فقال ہلم الی الغداء المبارک، برکت والا کھانا اس سحری جڑی ہے اس دے اندر شامل ہوو۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے اس تے روزہ جڑا ہے وہ یعنی معاف ہے، اس نو کوئی عورت ایسی ہے اس نو روزہ معاف ہے، بعد وچ رکھنا ہے، اس نے وہ بیماری دی وجہ تو چھڑ رہا ہے یا کوئی اور وجہ تو چھڑ رہا ہے، تو سحری تے کھائے نا۔ سحری بندہ اس ٹائم کئی جاگدے ہوندے نے تو آخدے نے میں روزہ نہیں رکھنا، تو سحری بندہ کھا سکتا ہے، سحری دے اندر برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز مار کے بلایا، فرمایا شامل ہو جاؤ سحری دے اندر۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف دی ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلات السحر، ساڈے روزیاں چ تے یہود و نصارا دے روزیاں چ، یہودی تے عیسائی انہاں دے روزیاں چ تے ساڈے روزیاں چ فرق یہ ہے کہ اسی سحری کھا کے روزہ رکھنے ہیں اور بغیر سحری تو روزہ رکھتے ہیں، تے تسی انہاں دی مثل روزہ نہ رکھو، فرمایا تسی اپنا کام جڑا تہاڈا ہے سحری کر کے روزہ رکھنا اس تے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دی مخالفت سانو روزے دا جڑا حکم ہے کہ مخالفت کرو، نماز دا حکم ہے مخالفت کرو۔ مجوسی لوگ جڑے آن یا جڑے اپنا ستارے پوجن والے یا سورج پوجن والے، جس وقت سورج نکلدا وہ سجدے پی جاندے ہیں، عبادت کردے ہیں، سورج دی پوجا کردے ہیں، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو سورج نکل رہا ہوئے تسی نماز نہیں پڑھنی۔ آ وجہ ہے 22 منٹ دا انتظار جڑا کرنے آپ 20 منٹ دا، اس دا کی مطلب ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو ہن وہ عبادت کر رہے ہیں تے تسی نہیں کرنی ہن، حالانکہ اسی تے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ محراب ہی ہے جڑا نماز پڑھن واسطے اتنے جماعت ہوتی ہے، یہودی جڑے نے وہ محراب دے وچ وڑ کے کھلوندے نے، تے سانو کی حکم ہے کہ تسی انہاں دی مخالفت کرو، انہاں دے جڑا ہے اتفاق، انہاں دے نال جڑا اتحاد کسے کام وچ نہیں کرنا، چاہے وہ عبادت ہوئے، روزہ ہوئے، نماز ہوئے، فرمایا تہاڈا جڑا ہے تھوڑی جڈی یا پیر پیچھا ہونا چاہیے محراب تو۔ یہ کیوں ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک دے اندر سانو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیتا ہوا ہے، یہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والیو، یہودیاں تے عیسائیاں دی جڑا ہے اتباع، دوستی، محبت، یاری انہاں نال نہ لاؤ، وہ تے آپس وچ بیلی نے ایک دوسرے دے، یہودی تے عیسائی، وہ تواڈے کوئی بیلی نہیں جے بننے، تسی مسلمان ہو۔ اس آیت دا تجربہ کردیاں 1400 سال ہو گئے نے اس آیت نو نازل ہوئی نو، ادو دا تجربہ ہو رہا ہے تے مسلمان نہیں، حکام جڑے نے پھر بھی انہاں دی جا کے جوڑی چی تو چاہ پلوسی انہاں دی کردے، کٹ بھی کھاندے نے، لتر بھی کھاندے نے، لیکن پھر بھی ادے ہی جاندے نے۔ روزہ رکھن دا بھی پکا ارادہ ہے، ہاں کسے وجہ تو یا جس طریقے نال بندے نوں خبر نہیں لگی، ہاں جیڑا بندہ ستا رہ گیا پھر ٹھیک، اس نے جان بوجھ کے نہیں نہ مخالفت، روزہ بھی نہیں چھڈنا ہے، ہاں بالکل وہ نرنا رکھ سکتا ہے۔ جیڑا بندہ ستا رہ گیا ہے نا، انہوں جاگ نہیں آئی سحری دے ٹائم گزر گیا ہے، اٹھے تو نیت کر لوے روزے دی اس وقت نیت کرنا جائز ہے، لیٹ اٹھیا ہے سحری نہیں کیتی روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن جڑا بندہ جان بوجھ کے اس طرح دا کام کرتا ہے، اس نو پتہ بھی ہے سارا، تے پھر اس نو تے گناہ ہے نا، نرنا روزہ رکھنا، چلو ایک واری معافی، 2 واری جان بوجھ کے جڑا کرے تے پھر بار بار کرے تو اس نو تو منع ہے۔ صوم وصال جڑے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تے منع فرمائے نے، وصال دے روزے انہاں نو آکھیا جاندا ہے کہ روزے نہ روزہ ملدا جائے، درمیان وچ سحری نہ ہوئے، افطاری بس کیتی رکھے تے اگلا رکھ لیا، افطاری کر لی تے اگلا ستا ہی رہ گیا تے اٹھے ہی نہ، آکھے صبح اٹھ کے نیت کر لاں گے، آہ کام جڑا منع فرمایا۔ لیکن جڑا بندہ ستا رہ گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے، ان جو اچانک اس نہ ہو گیا پھر وہ گناہگار نہیں ہے۔ یہ سانو منع فرمایا جڑا جان بوجھ کے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ دا کی حکم ہے کہ یہودیاں تے عیسائیاں نال محبت، دوستی، یہ سورت مائدہ دی آیت جڑی میں پڑھی ہے 51 نمبر، کہ انہاں نال یاری نہیں لاؤنی، انہاں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہاں ورگے کام بھی نہیں کرنے۔ معاشرے دے اندر ویکھ لو، بلکہ پوری دنیا تے ویکھ لو، 7000 تو زیادہ زباناں چل رہی نے، لیکن سارے جڑے نے بڑے تڑدے نے، انگریزی بول کے تڑدے نے، وہ نے سانو آہ بولی جڑی بڑی پسند ہے، ذہنی طور تے غلام ہو گئے نے سارے۔
ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਯਾਰੀ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਬਚ ਜਾਸੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया है, हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी ने फरमाया है, फसल मा बैन सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतु सहर। अहले किताब यहूदी ईसाई ते साडे रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क की है? सहरी। वो बगैर सहरी तो रोज़ा रखते हैं ते असीं सहरी खा के रोज़ा रखना है। ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ। दूसरी हदीस पाक है, हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रावी ने, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु क़ब्ला युफ्तिरु। हजूर अलैहिस्सलाम आप इफ्तारी करते होंदे हन क़ब्ला अन युसल्ली अला रतबातिन फ़इन लम तकुन रतबाति तमीरातुन फ़इन लम तकुन तमीरातुन हसावातिन मिन माइन। फरमाया खजूरा खा लैनियां ताकत दे विच, 2 खा लियां, 3 खा लियां या 1 लभ गई, ते जे खजूरा ना मिलनियां ते फिर आप पानी का एक चुल्लू लै लेना, गुट पानी का लै लेना, उस दिन रोज़ा इफ्तार करना। आ है सुन्नत तरीका इफ्तारी का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक विच कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खजूर दे नाल सहरी दे टाइम में रोज़ा रखते होंदे आ। जिस तरह खजूरां दा बड़ा एहतमाम करते हैं लोग, इफ्तारी के टाइम खजूर तलाश करते हैं, तो ये जिहड़ी खजूर है सहरी के वक्त भी ना रखा करो खाने च। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त भी जिस तरह इफ्तारी के वक्त विच नाल खजूर हुंदी है, इस तरह सहरी के वक्त भी खजूर शामिल होनी चाहिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पसंद की है। दूसरी हदीस पाक है, हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने, मन फतर साइमन, जेड़ा बंदा किसी को कुछ शै दे के रोज़ा खलवा देंदा है, औ जा हाजा गाज़ियन, या किसी गाजी नू उसकी मदद करता है, मुजाहिद की मदद करता है, फलहू मिसलु अजरी ही, उन्ना ही सवाब उसनू मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले नू या मुजाहिद नू है।